السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے سورۃ الحاقہ کی آیات نمبر 8۔ سٹارٹ کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہل، ہا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ فہل تغوا، را پر جب بھی کوئی حرکت ہوگی ہم اس کو پر پڑھیں گے۔ تغوا لہم، میم، اب میم ساکن کے بعد جب بھی میم آئے گا تو یہاں پہ ادغام میم ساکن کا قاعدہ لگے گا، اور ادغام میم ساکن کی جو ہے صورت میں یہاں پہ ہم غنہ کریں گے۔ تغوا لہم من باقیہ، اب نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہے اقلاب کا قاعدہ لگے گا اور ہم یہاں پہ اغلاب کی صورت میں غنہ کریں گے۔ من باقیہ وجاء فرعون، اب الف پر جو مد تھا اس کو ہم نے 5 الف کے برابر کھینچا ہے۔ فرعون وما، اب یہاں پہ نون ساکن کے بعد آگے قوف آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم اخفا کی صورت میں غنہ کریں گے۔ وما قبلہ، اب با ساکن ہے تو یہاں پہ قلقلہ کریں گے۔ قبلہ والمؤتفکات، اب حمزہ ساکن ہے، جب بھی حمزہ کے اوپر ساکن یعنی جزم کا ہوگا، جزم ہوگی تو اس کو ہم جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ والمؤتفکات، اب کاف کو باریک پڑھنا ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچنا ہے۔ والمؤتفکات بالخاطیہ فعصوا رسول ربهم، صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور را پر جو ہے وہ زبر ہے تو اس کو ہم جو ہے پر کر کے پڑھیں گے۔ فعصوا رسول ربهم، را پر بھی زبر ہے تو اس کو بھی ہم پر کر کے پڑھیں گے۔ ربهم فأخذهم، خوا کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور ذال کو ہم نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ فأخذهم أخذة رابية، اب یہاں پہ بھی خوا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ أخذة رابية، اب را کے اوپر زبر تھی اس کو پر پڑھا ہے۔ رابية اِنَّا لَمَّا، اب نون مشدد تھا اور میم مشدد تھا، یاد رکھیں کہ نون مشدد اور میم مشدد پہ ہمیشہ غنہ کریں گے۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، ٹھیک ہے، الف پر مد ہے، اس کو ہم نے 5 الف کے برابر کھینچا اور قا کو موٹا کر کے پڑھا۔ طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ، اب ہا کو باریک پڑھنا ہے اور نون پر کھڑی زبر ہے تو اس کو ہم نے کھینچنا ہے۔ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، اینڈ پہ جب آیت جو کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس کے ہا کی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے، جب بھی گولتا ہوتا ہے نا تو اینڈ پہ جو ہے آیت کے ہا کی آواز آتی ہے۔ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا، اب نون جو ہے نون کے آگے جیم ہے، جیم جو ہے ساکن ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پہ ہم قلقلہ کی صورت میں غنہ کریں گے۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، اب تنوین کے بعد واو آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم ادغام کی صورت میں غنہ کریں گے کیونکہ حروف یرملون میں سے ہے۔ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا، اب الف پر جو ہے مد ہے، اس کو ہم نے 5 الف کے برابر کھینچا ہے۔ اذن واعیہ، اور جو ہے تنوین کے بعد واو آ رہا ہے تو یہاں پہ بھی ادغام کا قاعدہ لگے گا، ادغام کی صورت میں غنہ کریں گے۔ اذن واعیہ فَإِذَا، ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے اور آگے الف ہے، الف سے پہلے جب بھی پہلے زبر ہوگا اس کو ہم 2 الف کے برابر کھینچیں گے اور یہ حروف مدہ میں سے ہوتا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اب تنوین کے بعد واو آ رہا ہے تو یہاں پہ ادغام کی صورت میں غنہ کریں گے اور ہا کو باریک پڑھیں گے۔ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، اب ہا کو باریک پڑھے۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا، اب کاف کو باریک پڑھا ہے۔ فَدُكَّتَا
اب تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، یہ حروف یرملون میں سے، یہاں پہ ہم ادغام کی صورت میں غنہ کریں گے، فدکتا دکیا